الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاة والسلام علیہ حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العرش العظیم۔ عزیز دوستو، اللہ نے ہمیں اس کائنات میں بڑی بڑی نعمتیں جو عطا فرمائی ہیں، اور ایسی چیزیں ہمیں زندگی میں عطا فرمائی ہیں کہ جب تک وہ چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ہمیں ان کا شاید احساس نہیں ہوتا، لیکن جب وہ چیزیں ہم سے رخصت ہو جاتی ہیں پھر ہمیں ان کا احساس ہوتا ہے، پھر ہم ان کی قدر جانتے ہیں، پھر ہم ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ان آنکھوں سے قوس قزح کے حسین رنگ ہمیں کتنے بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ان کو ٹھنڈک سمجھتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں سے زیارت کر کے ہم عمرے اور حج کا مقبول ثواب حاصل کرتے ہیں۔ ہم ان خوبصورت آنکھوں سے خوبصورت نظارے دیکھتے ہیں، لیکن جب یہ آنکھیں ہم سے رخصت ہو جاتی ہیں تو ہم یہ نعمتیں نہیں دیکھ پاتے۔ جن آنکھوں سے ہم قرآن کو دیکھ کر قرآن کی ضیاء باشیوں کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، جب یہ آنکھیں ہم سے رخصت ہو جائیں تو پھر ہم اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے بھی لذت حاصل نہیں کر سکتے۔ پھر ہم دنیا کی دانائیاں، دنیا کی چاشنیاں، دنیا کی خوبصورتیاں اور حسین و جمیل نظارے اور قوس قزح کے حسین رنگ جو ضرب المثل بن چکے ہیں ان کو ہم دیکھ نہیں پاتے۔ اس لیے یہ آنکھیں بہت بڑی نعمت ہیں۔ کہتے ہیں کہ آنکھوں کی قدر ان سے پوچھئے جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ اسی طرح دل دیا، دماغ دیا، ہاتھ پاؤں دیے خدا نے، جن سے چل کر ہم پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں، جن ہاتھوں سے ہم کاروبار زندگی کرتے ہیں۔ یہ سانس ہی ایک لے لیجیے، سانس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ جو اندر جاتا ہے، ایک سانس کا حصہ باہر آتا ہے۔ اگر سانس کا حصہ اندر چلا جائے آدھا اور باہر نہ آئے تو پھر بھی زندگی بیکار ہو جاتی ہے، اور اگر سانس آدھی باہر آ جائے اور اٹک کر رہ جائے پھر واپس اندر نہ جائے تو پھر بھی زندگی بیکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو یہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، جب یہ انسان سے زائل ہو جاتی ہیں، جب ان کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا پھر ان کو احساس ضرور ہوتا ہے کہ واقعی آنکھ بہت بڑی نعمت تھی، واقعی ہاتھ بہت بڑی نعمت تھی، واقعی پاؤں بہت بڑی نعمت تھی، واقعی سر کے بال بہت بڑی نعمت تھے، واقعی آنکھوں کے لیے آئیبرو بہت بڑی نعمت تھے۔ یہ آنکھیں چلی جاتی ہیں، یہ دل و دماغ جب ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن عزیز دوستو، یقیناً یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن یقین جانیے ان ساری نعمتوں کے بغیر اس کائنات میں انسان کا گزارا ممکن ہے، لیکن ایک بہت بڑی نعمت ہے جو کارخانہ قدرت میں ایک ہی نعمت ہے، اگر وہ نعمت چلی جائے تو اس نعمت کے بغیر مومنوں کا گزارا ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ نعمت اللہ کے حبیب کی نعمت ہے۔ خدا نے دوسری قوموں کو بھیجا، ان قوموں نے نافرمانی کی، ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا۔ وہ مقصد اللہ کے نبیوں کی تعظیم تھی، وہ خدا کی توحید کا پرچار تھا، وہ مقصد بتوں سے پیچھے ہٹنا تھا۔ لیکن جب قومیں گمراہ ہو جاتی ہیں، جب قومیں نافرمانی کا شکار ہو جاتی ہیں، جب خدائی مقصد پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، پھر خدا ان قوموں کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ کسی قوم پر خدا ایک فرشتہ بھیجتا ہے، کسی پر تنور پھوٹتا ہے، کسی پر پتھروں کی بارش کرتا ہے، کسی پر موسلا دھار بارش کرتا ہے، اور کسی پر طوفان کا عذاب دیتا ہے، کسی پر چنگاڑ نازل کرتا ہے۔ خدا اس قوم کو تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ بھیجے، اللہ نے آخری قوم امت محمدیہ بھیجی، لیکن اس قوم نے شروع میں جب آپ نے تبلیغ لانچ کی، جب آپ نے پروجیکٹ لانچ کیا، جب آپ نے خدا کی وحدانیت کا اعلان کیا، وداعیا الی اللہ
بے عزتی ہوئی، وسراجا منیرا، وہ روشن چراغ چمکتا ہوا جب اپنی آب و تاب سے آگے بڑھتا ہے، لوگوں کو تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو ایک خدا کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو بدعوں سے روکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اے محمد، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں مانیں، اگر تم سچے ہو۔ سورہ انفال میں آواز دی، اگر تم سچے ہو، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مِنَ السَّمَاءِ عَذَابًا، اے اللہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اگر یہ حق پر ہیں، تو تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما، ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے، ہم پر پتھروں کی بارش نازل فرما، تو ہمیں تباہ کر دے جیسے پہلی قوموں کو تو نے تباہ کیا۔ لیکن خدا نے کیا کہا؟ خدا نے یہ کہا کہ اے بدبختو، میں تمہارے گناہوں کو نہیں دیکھتا، میں تو اپنے حبیب کی عطاؤں کو دیکھتا ہوں۔ میں چاہوں تو لمحہ بھر میں جبرائیل کو بھیج دوں، عالم فانن، میں ایک اشارہ ابرو کے اندر تم کو تباہ کر سکتا ہوں، تم پر عذاب بھیج سکتا ہوں، لیکن میرے خدا کی خدائی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ میرا حبیب تم میں موجود ہو، میں تمہیں عذاب دیتا ہوں۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میں خدا ہو کر میری یہ شان کے لائق نہیں ہے کہ میرا حبیب تم میں موجود ہو اور اپنے حبیب کے ہوتے ہوئے میں لوگوں پر عذاب نازل کرتا ہوں۔ پیچھے جو احباب بیٹھے تھوڑے پریشان ہو رہے ہیں، محفل کے ساتھ شامل ہوئیے، ذکر کیجیے۔ یہ محفلیں حضور صلی، اب یہ بھی حدیث سن لیں، یہ حدیث اسپیشلی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا آگے ہو کر بیٹھیں اور محفل کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کے جنت کے باغوں میں سے جب تم گزرو تو وہاں پر ٹھہر جایا کرو اور جنت کے باغوں میں سے کچھ کھا لیا کرو۔ عرض کی حضور، اب یہ جو لوگ طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، طرح طرح کے بہانے، اور حضور کے ذکر کو معاذ اللہ اس کی تکفیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے، اگر خدا حضور کے ذکر کو بڑھانا چاہتا ہے تو قیامت تک کے لیے کوئی شخص اس ذکر کو کم نہیں کر سکتا۔ رہے گا یہی ان کا، اونچی آواز سے، رہے گا یہی ان کا چلتا رہے گا، پرے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ حضور کا ذکر تو خدا نے کرنا ہے اور وہ رہے گا۔ فرمایا جب جنت کی کیاریوں میں سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو۔ ابھی جو پیچھے احباب بیٹھے ہیں ان پر یہ حدیث شاید ان کو سمجھ نہیں آ رہی یا میری آواز باہر نہیں جا رہی، ذرا قریب قریب ہو جائے، قریب قریب ہو جائے، جنت کی کیاریوں کے اندر داخل ہو جائے۔ جنت کی کیاریوں کے اندر داخل ہو، جب نبی کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو ایک جو کاروباری مولوی ہوں، میرا تو بزنس ہے، میں تو تنخواہ دیتا ہوں، یہ تو میرا کاروبار ہے، لیکن جو اللہ کا نبی تمہیں کہہ رہا ہے تو نبی کی بات پر تو یقین ہونا چاہیے نا تمہیں، تو نبی کی بات کا یقین کیا کریں۔ میرے جیسے نکمے جو ہے مولویوں کو نہ دیکھا کریں، یہ دیکھا کریں کہ یہ بات کس کی کر رہا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ یہ میں کون کرنے والا۔ فرمایا جنت کی کیاریوں کے قریب سے جب گزرو تو کچھ کھا لیا کرو۔ صحابہ کرام شمع رسالت کے پروانوں نے پوچھا حضور یہ جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ فرمایا جہاں پر خدا اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو وہی تو جنت کی کیاریاں ہیں۔ کچھ کھا لیا کرو، یہ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کچھ کھا لیا کرو۔ اس کے باوجود اگر کوئی میلاد کا کھانا نہیں کھاتا تو حلال اس کو پھر پچتا ہی نہیں، حلال پھر اسی کو ہی پچتا ہے جو حلال کھانا جانتا ہے۔ تو عزیز دوستو اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم، کبھی نہیں ہو، جاؤ اپنا کام کرو، میرا حبیب جب تم میں موجود ہے مجھ کو زیر نہیں دیتا کہ میں اپنے حبیب کے ہوتے ہوئے تم پر عذاب نازل کر دوں۔ مجھے تمہارے شکلوں کا مان نہیں ہے، مجھے تو اپنے محبوب کی اداؤں کا مان ہے، اس لیے میں عذاب نازل نہیں کرتا۔ دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا، اپنے دل پہ نہ دایاں ہاتھ رکھ کے ذرا بات کو میری کو سن لیں، دل پہ دایاں ہاتھ رکھ کے۔ عزیز دوستو اگر نبی کافروں کے درمیان موجود ہو، خدا کہتا ہے مجھے زیب نہیں دیتا میں اس قوم پر عذاب نازل کر دوں۔ ذرا غور کریں، نبی قیامت کے دن جب مومنان موجود ہوگا خدا کیسے اس قوم کو عذاب دے دے گا؟
نعرہ لگائیے ذرا، نعرہ تکبیر۔ تو قیامت کے دن خدا کیسے، اس لیے قیامت کس چیز کا نام ہے؟ قیامت جس کو کہتے ہیں، حشر جس کا نام ہے، قیامت جس کو کہتے ہیں، حشر جس کا نام ہے، حضور آپ کے غلاموں کے لیے وہ دن تو جشن عام ہے۔ آپ کے غلاموں کے لیے وہ دن تو جشن عام ہے۔ ہر آنکھ اشکبار ہوگی، ہر آنکھ خوف اور غیظ میں مبتلا ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، لیکن پھر یوں ہوگا کہ وہ کملی والے تشریف لے آئیں گے، کملی والے تشریف لے آئیں گے۔ جب کملی والے تشریف لے آئیں گے پورے حشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی بلا سوف یؤتیک ربک فترضی، اے میرے حبیب ان قریب خدا آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ امام زین العابدین سے پوچھا گیا قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس آیت میں اللہ نے اپنی رحمت کا اور امید کا ذکر فرمایا ہے وہ کون سی آیت ہے؟ پوچھنے والا، سوال کرنے والا کہتا ہے کہ میرے ذہن میں تھا کہ شاید آپ جواب دیں گے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ یہ آیت ہے سورہ شورا کی کہ اے میرے بندوں میری رحمت سے نا امید نہ ہوا کرو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ لیکن امام زین العابدین نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سب سے زیادہ جس آیت کے اندر بیان ہوئی ہے وہ آیت ہے بلا سوف یؤتیک ربک فترضی، اے میرے حبیب ان قریب آپ کو رب اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس نے پوچھا کہ امام ابن امام اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی صحابہ کرام نے بھی پوچھا تھا حضور آپ کب راضی ہوں گے؟ میرے آقا نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہ گیا۔ حضرت انس پوچھتے 10 سال کی عمر تھی، آپ کی والدہ محترمہ حضور کی بارگاہ میں آئی، حضور میری طرف سے تحفہ قبول کر لیجیے۔ تحفہ کیا ہے؟ تحفہ کوئی سویٹ ڈش نہیں ہے، تحفہ مٹھائی کا نہیں تھا، تحفہ کپڑوں کا نہیں تھا، تحفہ کوئی پھولوں کا ہار نہیں تھا، اپنی جان کے ٹکڑے کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، حضور آج کے بعد یہ بھی آپ کی غلام ہے اور اس کا یہ 10 سال کا بیٹا بھی آپ کا غلام ہے، آپ جانے آپ کا کام جانے، آپ کس پر بھی۔ حضور نے حضرت انس کو قبول کر لیا۔ دعا کریں حضور ہمیں بھی قبول کر، اپنی نوکری کے لیے قبول کر، ہمارے بچوں کو اپنی غلامی کے لیے قبول کر۔ حضور نے قبول فرما لی۔ کہتے ہیں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، ایک دن بھی میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا انس تم نے یہ کام کیوں کیا اور تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ بچوں کی تربیت کر رہی۔ پھر کہتے ہیں ایک دن دریائے رحمت جوش میں تھا، حضرت انس قریب ہوئے، کہنے لگے حضور دنیا میں تو ہم ہر وقت آپ کے دائیں بائیں منڈلاتے رہتے ہیں، شمع رسالت کے پروانے، میرے آقا جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے قیامت کے دن جب آپ کو ملنا ہوگا تو آپ کہاں پہ تشریف فرما ہو؟ قربان جائیں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ اے انس اگر مجھے ملنا ہو تو میں حوض کوثر پہ موجود ہوں گا۔ حضور آپ وہاں پہ کیا کر رہے ہوں گے؟ فرمایا کہ میری امت پیاس کی حالت میں آئے گی، میں اپنی امت کو حوض سے جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں، حوض سے جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں۔ ایسا کیا تیری خیر تیرے میں قدے کی خیر، کچھ ایسا پلائیے کہ حشر تک نشہ باقی رہے۔
عمر بھر جس کا نشہ باقی رہے. کہتے ہیں پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے, مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو سنبھال لے سکے. مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو. شاعری کا شوق ہے کہ نہیں شوق؟ ذرا ہاتھ بلند کیجیے. شاعری کا شوق ہے نا؟ ذرا سنیے. کچھ لوگ تو حوض کوثر کے جام پی رہے ہوں گے بھر بھر کے, کچھ نگاہوں سے جام بھر بھر کے پی رہے ہوں. میں نظر سے پی رہا ہوں, یہ سواب بدل نہ جائے. نہ جھکاؤ تم نگاہیں, نہ جھکاؤ تم نگاہیں, نہ جھکاؤ تم نگاہیں, کہیں رات ڈل نہ جائے. میرے اشک بھی ہے اس میں, حضور یہ شراب بڑھ نہ جائے. میرے جان چھوڑنے والے تیرا ہاتھ چل نہ جائے. نہ اٹھا نقاب شاکی, ابھی رات کچھ ہے باقی. تیرے جان گرتے گرتے کہیں پھر سبر نہ جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سیدی مجدی. حضور اگر آپ وہاں پہ نہ ہوئے, فرمایا سنو پھر میرے اور آپ کیا. حضرت انس بھی بڑے سیانے تھے, باتیں حضور سے کر رہے ہیں لیکن حضور کا پتہ پوچھ کے مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ حضور سے ملنا ہو تو حضور کہاں کہاں ہوں گے. ذرا جدید لہجے میں جواب دوں. جدید لہجے میں, جدید لہجے میں بچہ بچہ جانتا ہے, واٹس ایپ کو جانتا ہے, گوگل کو جانتا ہے. جدید لہجے میں جواب دے رہا ہوں. انس سوال کرتے ہیں میرے اور آپ کے آقا اپنی لائیو اور کرنٹ لوکیشن ان کو سینڈ کر دیں. میں انس میں حوض کوثر پر ہوں گا. حضور اگر حوض کوثر سے بھی نہ ملے, فرمایا کہ جہاں پر میزان عمل ہوگا وہاں پہ آ جانا. سبحان اللہ. حضور آپ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میری امت گھبرائی ہوئی ہو, میں وہاں کھڑا ہو کر اپنی امت کا شفیع بن کر اس کی وکالت کروں گا. شفیع اور وکیل میں فرق ہوتا ہے دوستو. شفیع اور وکیل میں فرق ہوتا ہے. حضور وکالت نہیں کریں گے, حضور شفاعت کریں گے. وکالت اور شفاعت میں فرق ہوتا ہے. وکیل یہ کہتا ہے کہ اے جج صاحب یہ شخص مجرم ہے, یہ شخص مجرم نہیں ہے, یہ بے گناہ ہے, اس کو بری کیا جائے. وہ کہتا ہے اس نے گناہ نہیں کیا, اس نے جرم نہیں کیا, اس کو بری کیا جائے, یہ بے گناہ ہے, میرے پاس ثبوت موجود ہے. لیکن شفیع یہ کہتا ہے کہ اے اللہ یہ گناہ گار ہے, یہ گناہ گار ہے, یہ نادم ہے, یہ شرمندہ ہے, اس کے گناہوں کو نہ دیکھ, میری اداؤں کو دیکھ. اس کے گناہوں کو نہ دیکھا جائے, میرے آنے پہ دیکھا جائے. اللہ فرمائے گا کہ میرے حبیب جا رہے ان کے گناہوں کو نہیں دیکھتا, میں آج تیری اداؤں کو دیکھتا ہوں. جو تو کہے گا میں وہی کروں گا. عرض کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے اختیار دیا ہے, چاہوں تو اپنی آدھی امت کو بخشوا دوں, چاہوں تو شفاعت کا حق لے لوں. اگر آدھی امت کو بخشوا دوں گا, باقی آدھی امت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اے پروردگار عالم مجھے شفاعت کا حق دے دے. اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب جا, میں نے تجھے شفاعت کا حق دے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. میرے اور آپ کے آقا شفاعت فرمائیں گے. یہ بڑی باتیں ہیں, بڑے ظرف کی باتیں ہیں. تو عزیز دوستو, یہ بڑا یقین, بڑا تیقن, بڑا کانفیڈنس, بڑا اعتماد اس شخص کا ہوتا ہے جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے. جس شخص کا چھوٹا ظرف ہوتا ہے نا وہ باتیں بھی چھوٹی کرتا ہے. جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے وہ دل میں محبوب بھی بڑا ہی رکھتا ہے. چھوٹے ٹکے مکے کے محبوب کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا. جا کام کر, جو حبیب مجھے مل گیا ہے, اب مجھے جو ہے ایرے غیرے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. جو مجھے مل گیا ہے اب وہ اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہے, اس کی سیرت کو اپناتا ہے. اس نبی نے جن کاموں کا حکم دیا ان کو بجا لاتا ہے, جن کاموں سے اس نبی نے منع کیا ان سے رک جاتا ہے. یہی میلاد کا مقصد ہے, یہی میلاد کا پیغام ہے. ہم ہزاروں جشن مناتے رہیں, نبی کی تعلیم پر عمل نہ کریں تو پھر ہمارے جشن بھی کسی کام کے نہیں ہوں گے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارا لمحہ لمحہ, ہمارا قدم قدم بس حضور کی سیرت کے مطابق ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.